اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں پامسٹ عبدالستار اور آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کے ہاتھ میں مسٹک کراس کس جگہ پہ پایا جاتا ہے۔ سب سے پہلے جو فرینڈز پہلی دفعہ میرے چینل پہ آئے ہیں یا جنہیں بالکل پامسٹری کا بالکل پتہ ہی نہیں ہے کہ ہاتھ کی لائنیں، ہاتھ ہتھیلی میں کون کون سی لائنز ہوتی ہیں اور ان کے کیا میننگز ہوتے ہیں، تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ زندگی کی لکیر لائف لائن کہاں سے شروع ہوتی ہے اور یہ کہاں پہ ختم ہوتی ہے۔ لائف لائن جناب یہاں سے شروع ہوگی اور پھر یہ نیچے کی طرف آتی ہے اور یہ انگوٹھے کا یہ جو ابھار ہے اس کے ساتھ ساتھ چلتی ہوئی نیچے کی طرف آتی ہے۔ تو یہ سب سے جو خوبصورت زندگی کی لائن ہے یہ میں نے ڈرا کی ہے۔ جتنی یہ گولائی میں ہوگی اتنی زندگی کی لائن آپ کی اچھی ہوگی اور یہ ٹوٹی پھوٹی نہیں ہوگی اور فل گولائی میں ہوگی تو آپ کی 90 سے 100 سال تک آپ کی عمر بھی جا سکتی ہے، یعنی کہ 90+ آپ کی ایج ہو سکتی ہے اور زندگی میں آپ کو بھرپور خوشیاں بھی ملیں گی اور کامیابیاں بھی ملیں گی۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ باری آتی ہے جناب برین لائن کی۔ برین لائن عام طور پر زندگی کی لائن کے ساتھ ہی شروع ہوتی ہے اور کبھی کبھی یہ زندگی کی لائن کے سے تھوڑا سا ہٹ کے سٹارٹ لیتی ہے ادھر سے، ان کے تھوڑا سا گیپ بھی ہوتا ہے کبھی کبھی ان دو لائنوں کے بیچ۔ تو دماغ کی لکیر اگر یہ چھوٹی انگلی تک پہنچتی ہے تو یہ سب سے بیسٹ دماغ کی لکیر سمجھی جاتی ہے۔ ایسے لوگ بہت زیادہ ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں، اعلیٰ تعلیم حاصل کرتے ہیں اور پھر اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے ان کا بڑا زبردست کیریئر ہوتا ہے، بڑی زبردست جاب ہوتی ہے، پاور ہوتی ہے، مینجمنٹ میں ہوتے ہیں، پولیس میں، آرمی میں، ان کے جو بڑے بڑے 19ویں 20ویں گریڈ کے جو آفیسر ہوتے ہیں ان کے ہاتھ میں آپ کو برین لائن اتنی ہی لمبی نظر آئے گی۔ ایسے لوگوں کی میموری بھی بڑی شارپ ہوتی ہے۔ تو دماغ کی لکیر اگر آپ کی اتنی لمبی ہوگی، اس میں کسی طرح کے کٹ نہیں ہوں گے، تو اس کو سب سے اچھی بیسٹ دماغ کی لکیر برین لائن سمجھا جائے گا۔ اور ہارٹ لائن جو ہوتی ہے وہ یہاں سے شروع ہوتی ہے اور یہ ان دو انگلیوں کے بیچ تک، کبھی کبھی یہ جوپیٹر ماؤنٹ تک اور کبھی کبھی یہ سیٹرن کی طرف اوپر کی طرف چلی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور کبھی کبھی تھوڑی پیچھے ہی رہتی ہے۔ تو دل کی لکیر میں بھی کسی قسم کا جزیرہ نہیں ہونا چاہیے اور کسی قسم کی ٹوٹ پھوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ جزیرہ یہ ہوتا ہے کوئی بھی لائن ہو وہ درمیان میں سے پھٹ جائے نا، اس طریقے سے کہ دائرہ سا بنے، تو اس کو جزیرہ بولتے ہیں۔ تو یہ ہتھیلی میں کسی بھی لائن پر اس کو اچھا نہیں مانا گیا۔ یہ بیماری اگر دماغ کی لکیر پر ہو تو ذہنی ٹینشن کا بتاتے ہیں، زندگی کی لکیر پر ہو تو موت، حادثہ، اس چیز کا یہ سائن ہوتا ہے زندگی کی لکیر پہ، اور دل کی لائن پہ ہو تو یہ شدید کسی دلی صدمہ ملنے کی یا ہارٹ اٹیک ہونے کا یہ سائن ہوتا ہے۔ تو جزیرہ جو ہوتا ہے وہ تینوں لائنوں پہ اچھا نہیں مانا گیا، اور اگر قسمت کی لائن پہ جزیرہ ہو تو وہ روپے پیسے کا نقصان، کاروبار میں بہت بڑی تباہی، زندگی میں کاروبار بالکل ٹھپ ہو جانا یا لاکھوں کا مقروض ہو جانا، یہ اس چیز کا سائن ہوتا ہے۔ اب جناب باری آتی ہے قسمت کی لکیر کی۔ تو لک لائن جو ہے وہ آپ کی یہاں سے جہاں سے مرضی شروع ہو، اختتام اس کا سیٹرن ماؤنٹ پر ہی ہوتا ہے اور کبھی کبھی یہ جوپیٹر کی طرف بھی مڑتی ہے، ٹھیک ہے۔ دو گھر ہیں اس کے، جوپیٹر اور یہ سیٹرن۔ اگر یہ سن کی طرف مڑے تو پھر جو کچھ بھی آپ نے جمع پونجی ہوگی وہ آپ اولڈ ایج میں ضائع کر دیں گے، یعنی کہ اس کو اس طرف نہیں مڑنا چاہیے۔ اب بات کریں گے مسٹک کراس کی۔ مسٹک کراس کس جگہ پہ ہوتا ہے اور اس کے کیا میننگ ہوتے ہیں، یہ میں آپ کو تھوڑا سا ڈرا کر کے بتاتا ہوں۔ یہ پہلے لائنز کو ختم کر لیں ہم۔ اب آپ نے بڑے دھیان سے سمجھنا لائنز کو۔ یہ آپ کی لائف لائن اور یہ آپ کی آ گئی برین لائن اور یہ آ گئی آپ کی ہارٹ لائن اور یہ آ گئی آپ کی لک لائن۔ اب یہ جو مسٹک کراس ہوتا ہے یہ عام طور پر جو دیکھا گیا بہت ہی واضح سائن یہ آپ کو نظر آئے گا اس لک لائن کے اس سائڈ پہ۔ تو میں آپ کو اپنے ہاتھ پہ تھوڑا سا ہلکا سا میرا بن رہا ہے وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ یہ کس طریقے سے بن رہا ہے۔ یہ اس طریقے سے بن رہا ہے، یہ مسٹک کراس ہوتا ہے جناب۔ اب یہ ہونا یہ چاہیے کہ یہ جو کراس ہے یہ بالکل انفرادی طور پہ اکیلا ہو اور یہ دل اور دماغ کی لائن کو کاٹے نہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ
ایسے بھی ہو سکتا ہے، اور یہ قسمت کی لائن کے ساتھ بھی اس طریقے سے ہو سکتا ہے کہ یہ ایسے کراس بن جائے، یوں۔ اگر یہ سیٹرن کے نیچے اس طریقے سے کراس بنے تب بھی یہ ٹھیک ہے، اور اگر یہ یہاں پہ اس طریقے سے کراس بنے تب بھی ٹھیک ہے، اور اگر یہ اس طریقے سے کراس بنے تب بھی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ کو یہاں پہ مسٹک کراس نظر آتا ہے، قسمت کی برین لائن اور ہارڈ لائن کے درمیان یہاں پہ یہ اس طریقے سے کراس بنے گا، ٹھیک ہے جناب، اور تھوڑا چھوٹا بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے بالکل ہی وہ لائنوں کو ٹچ نہ کرے، لیکن یہاں پہ اس طریقے سے بھی کراس بن سکتا ہے، ایسے کر کے، ایسے کر کے، اور کبھی کبھی یہ قسمت کی لائن کے ساتھ جڑ کے بھی بنتا ہے اس طریقے سے کہ ایک قسمت کی لائن اور ایک لائن اس طریقے سے ملا دیں، تو یہ دو طرح سے بن سکتا ہے کہ اکیلا یا قسمت کی لائن کے ساتھ مل کے۔ تو یہ والا جو مسٹک کراس تھا یہ تو قائد اعظم محمد علی جناح کے ہاتھ میں بھی دیکھا گیا ہے۔ تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں بڑے دور اندیش ہوتے ہیں، بڑے معاملہ فہم ہوتے ہیں، ان کی دل کی تیسری آنکھ کھلی ہوتی ہے، یہ بہت دور تک ان کی نظر ہوتی ہے، ان کو وقت سے پہلے چیزیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں، ان کی سکس سینس بڑی کمال کی ہوتی ہے، بندے کا چہرہ بڑا زبردست طریقے سے پہچان لیتے ہیں، ایک تو فیس ریڈنگ بڑی کمال کی کرتے ہیں، نمبر دو ان کو سچے خواب آتے ہیں، اور سچے خوابوں میں یہ وقت سے پہلے جو کچھ دنیا میں کوئی واقعہ پیش آنے والا ہوتا ہے تو یہ خواب میں پہلے دیکھ لیتے ہیں جب آپ کے ہاتھ میں یہ مسٹک کراس ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ایسے لوگوں کی کوالٹی یہ ہوتی ہے کہ ایسے لوگوں کے اندر تجسس کا مادہ بہت ہی زیادہ ہوتا ہے، ہر چیز کی کھوج میں رہنا، رازوں کے جاننے میں، یہ ان کی ہابی یہی ہے کہ یہ کائنات کے جو سربستہ راز ہیں نا ان کو یہ تلاش کریں اور ہر چیز کی کھوج کریں کہ یہ چیز کیسے، کیوں، یہ ان کے دماغ میں ہر وقت یہ سوال چلتا رہتا ہے، اور اپنی اسی شوق کو پورا کرنے کے لیے یہ علم پامسٹری، علم نجوم، علم الاعداد، اسٹرالوجی، نیمرولوجی، چہرہ شناسی، کوئی علم رمل، اس کے علاوہ ٹیلی پیتھی، ہپناٹزم اور مسمرزم، آئینہ بینی ہوتی ہے، تو مختلف قسم کے جو پرسرار علوم ہیں نا، یا روحانیات، یہ جو روحانیات کے مختلف ہیں، نوری علم حاصل کرنا اور مختلف قسم کے، اس کے علاوہ جو لوگ جنات کو قابو کرنا چاہتے ہیں وہ والا علم ہو گیا، تو اس طرح کے جتنے بھی علوم ہوتے ہیں نا، ایسے لوگ ان علوم کو سیکھنے کی بڑی زبردست صلاحیت رکھتے ہیں، ان کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے کہ یہ ان علوم کو فوراً سیکھ بھی لیتے ہیں، عام بندے کی نسبت ان کا دماغ تیزی سے ان چیزوں کو سیکھتا ہے، ان علوم کو سیکھتا ہے، یہ ان علوم کے ماہر ہو سکتے ہیں، اسٹرالوجر ہو سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ ٹیچر بڑے کمال کے ہوتے ہیں، آپ کو پروفیسروں کے ہاتھ میں، جو موٹیویشنل سپیکر ہوتے ہیں ان کے ہاتھ میں، جو لیکچر دیتے ہیں، جو لوگوں کو جو دین کے جو بڑے بڑے مبلغ ہوتے ہیں ان کے ہاتھ میں بھی آپ کو یہ مسٹک کراس نظر آئے گا، اور اس کے علاوہ جو لوگ صاحب علم ہوتے ہیں، اسٹرالوجر، پامسٹ، نجومی ٹائپ جو لوگ ہوتے ہیں، جو علم الاعداد، نیمرولوجی، اسٹرالوجی، اس تین چیزوں کے جو ماہرین ہوتے ہیں ان کے ہاتھ میں بھی یہ کراس آپ کو دیکھا گیا ہے، اور ایسے لوگ اپنے کام کے بڑے ماہر ہوتے ہیں، اور اس جو بھی یہ فن سیکھتے ہیں اس کو عروج تک لے کے جاتے ہیں کہ بہت زیادہ ترقی کرتے ہیں اپنے کام میں۔ تو فرینڈز یہ تو ہو گیا مسٹک کراس کے بارے میں۔ اب اگر آپ کو کسی انسان کے ہاتھ میں مسٹک کراس نظر آتا ہے تو پہلی بات تو یہ ہوگی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ قریب ہے اور اللہ تعالیٰ کی کھوج میں رہے گا، اللہ تعالیٰ کے جو بنائے ہوئے پرسرار علوم ہیں ان کو سیکھنے کی کوشش کرے گا۔ اس کے علاوہ یہاں پر رنگ آف سولمن پایا جاتا ہے، اس طرح کا رنگ، تو یہ رنگ بھی آپ کے اندر سیم اسی طرح کی کوالٹیز پیدا کرے گا، آپ کو اچھا ٹیچر بھی بنائے گا، آپ کو اللہ تعالیٰ کا ولی بھی بنائے گا، اور یہ جو ولایت ہوتی ہے آپ کو ماں باپ کی طرف سے ملتی ہے، سچے خواب آپ کو آتے ہیں، آپ اپنے پاک رب کے بڑے قریب ہوتے ہیں۔ یہ رنگ آف سلمان، حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی، سچے خوابوں کا آنا، بہت ساری باتوں کا وقت سے پہلے پتہ چل جانا، ان کو دل کو پہلے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ فلاں بندے کے ساتھ یہ کچھ ہونے والا ہے یا میرے ساتھ کچھ یہ ہونے والا ہے،
تو دل کی تیسری آنکھ ان کی کافی حد تک کھلی ہوتی ہے، اور یہ چیز ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے گاڈ گفٹڈ ملی ہوتی ہے۔ اور اسی طرح گرڈل آف وینس، یہ والا جو رنگ ہے یہ بھی عام طور پر ہاتھ میں دیکھا گیا ہے، یہ ان دو انگلیوں کے بیچ سے شروع ہو کے سب سے چھوٹی انگلی اور یہ رنگ فنگر کے بیچ میں یہ ختم ہوتا ہے، تو یہ بعض دفعہ ڈبل بھی ہوتا ہے۔ تو اگر آپ کو اس طرح کا ڈبل رنگ آف سولمن نظر آتا ہے تو یہ بھی آپ کے اندر آرٹسٹک کوالٹیز پیدا کرتا ہے۔ ایسے لوگ بھی بہت کمال کے شاعر ہو سکتے ہیں، رائٹر ہو سکتے ہیں، مصور ہو سکتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہوتے ہیں ان کے ہاتھ میں یہ مسٹک کراس، یہ رنگ آف سولمن کا پایا جانا اور گرڈل آف وینس کا پایا جانا، یہ تین اہم سائن اگر آپ کو ہاتھ میں موجود ہیں تو یہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ، یعنی کہ آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر ایک جو اللہ تعالیٰ کا ولی ہوتا ہے یا ولیہ ہوتی ہے وہ والے سائن آپ کے ہاتھ میں رکھے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد ایک خط ہوتا ہے خط وجدان، وہ اس طریقے سے یہ ہتھیلی کے ساتھ ساتھ ایسے خط مرکری پہ جاتا ہے اس طریقے سے، بعض دفعہ یہ چھوٹا بھی ہوتا ہے لیکن یہ اس طریقے سے ہوگا ایسے کر کے۔ میں نے جب خط وجدان کا ذکر کیا تو کچھ لوگوں نے اس طرح کے خط کو خط وجدان سمجھنا شروع کر دیا، میں اس خط کی بات نہیں کر رہا ہوں، اس خط کی بات کر رہا ہوں جو اس طریقے سے چلے گا۔ تو یہ کیا کرتا ہے، یہ جناب خط وجدان جن لوگوں کے ہاتھ میں ہوگا، یہ تو پہلی تو بات یہ کہ یہ لاکھوں کروڑوں انسانوں میں سے کسی ایک کے ہاتھ میں ہوتا ہے، یہ ہر بندے کے ہاتھ میں نہیں ہوتا، یا تو یہ بادشاہ کے ہاتھ میں آپ کو نظر آئے گا، یا یہ جو اللہ کے نیک ولی ہوگا اس کے ہاتھ میں نظر آئے گا۔ ایسے لوگوں کو بھی کشف ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں یہ جاگتی آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں۔ اگر یہ کسی سٹے باز کے ہاتھ میں ہو تو اس کو خواب میں جو اس نے لاٹری کا نمبر جیتنا ہے نا، وہ ہو سکتا ہے وہ پورا نمبر اس کو خواب میں وہ دیکھ لے، اتنا یہ کمال کا خط وجدان ہوتا ہے۔ ان کے آپ لاٹری ایسے لوگ جیت لیتے ہیں، اور اسپیشلی ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت ساری باتیں ان کو وقت سے پہلے پتہ چل جاتی ہیں، ان کے خواب بڑے پاورفل ہوتے ہیں، اور یہ چیز انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب لے کے جاتی ہے۔ ایک جناب یہ جو میں نے رنگ آف سولمن آپ کو بتایا ہے، دوسرا یہ مسٹری کراس، تیسرے نمبر پہ گرڈل آف وینس، اور چوتھے نمبر پہ یہ خط وجدان۔ تو فرینڈز امید ہے کہ مسٹری کراس کی بھی آپ کو آج اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی، اور میں نے سوچا تو یہی تھا کہ آج مسٹری کراس آپ کو بتاؤں گا، لیکن میں نے سوچا کہ یار یہ سارے سائن ہیں جو اللہ تعالیٰ کے دوست میں ہونے چاہیے، جو اللہ کے پیارے دوست ہوتے ہیں، یا جو اللہ تعالیٰ کی جو ولیہ ہوتی ہیں، جو لڑکیاں اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ قریب ہوتی ہیں، ان کے ہاتھ میں بھی یہ سائن ضرور موجود ہوتے ہیں۔ تو آپ اپنے ہاتھ میں یہ سائن چیک کریں اور کمنٹس میں بتائیں کہ کس کس بندے کے ہاتھ میں یہ سائن موجود ہیں، اور ان میں سے کون کون سا سائن ان کے ہاتھ میں موجود ہے۔ تو ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو دل کھول کے ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور باقی جن لوگوں نے اپنا ہاتھ ریڈ کروانا ہے وہ میرے اسی نمبر پہ رابطہ کریں۔ آپ اپنے رائٹ ہینڈ کی پکس بھیجیں، لیفٹ ہینڈ کی پکس بھیجیں، اپنا نام اور ڈیٹ آف برتھ آپ سینڈ کریں، تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا لوش و بر چارٹ بھی بنے گا، اور آپ کے دونوں ہاتھوں کی ریڈنگ بھی ہوگی۔ باقی چارجز ہیں وہ جب آپ میرے واٹس ایپ پہ رابطہ کریں گے تو چارجز آپ کو بتا دیے جائیں گے۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں کہ یہ جتنے بھی میں نے سائن بتائے ہیں ان میں سے کون کون سے سائن آپ کے ہاتھ میں، آپ کی ہتھیلی میں موجود ہیں۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے، اپنی حفاظت میں رکھے، آمین ثم آمین، اللہ حافظ۔